اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 تک ترجمہ اور تشریح مکمل ہوا، اور آج کا سبق آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ آیت نمبر 124 تک ہوگا۔ ان تمام آیات کا تعلق بھی سابقہ آیات کی طرح بنی اسرائیل کی عناد اور سرکشی سے متعلق ہے۔ البتہ آیت نمبر 121 میں بات خاص قابل ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ شروع آیت میں بعض جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک بیہودہ قول کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وقال اور کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہے ہم سے، اللہ اللہ، او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو، من سے، قبلہم ان سے پہلے، مثلا جیسی، قولہم ان کی سی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دی، آیاتی نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یوقنون یقین رکھنے والے ہیں۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ یہ ہے: اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات، ایک سے ہیں ان کے دل، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس جہالت اور عناد کی بدولت دل میں تنگی پیش آتی یا ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے پر آپ رنجیدہ ہوتے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ لفظی ترجمہ: اِنَّا بے شک ہم، ارسلناک آپ کو بھیجا، بالحق سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا، ولا تسألُ اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، عن سے، اصحابی والے، الجحیم دوزخ۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے: بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہے دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں۔ اور آگے بھی آپ کی تسلی کے لیے ارشاد مبارک ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گے، عنک آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ، النصارى نصارہ، حتیٰ جب تک، تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ کہہ دیجئے،
इन्ना बेशक हुदल्लाहि अल्लाह की हिदायत हुवल हुदा वही हिदायत है। वलइन और अगर इत्तबाअता आपने पैरवी की अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की बादल्लज़ी उसके बाद जबकि जाअका आ गया आपके पास मिन से अल इल्मी इल्म मा लका नहीं है आपके लिए मिन से अल्लाह मिन वलिय्यिन कोई हिमायत करने वाला वला नसीर और ना मददगार। आयत मज़कूरा का मुकम्मल तर्जमा ये है और हरगिज़ राज़ी ना होंगे आपसे यहूद और ना नसारा जब तक कि आप पैरवी ना करें उनके दीन की। आप कह दीजिए जो राह अल्लाह बतावे वही सीधी राह है, और अगर बिलफ़र्ज़ ताबेदारी की उनकी ख्वाहिशात की उसके बाद जबकि आपको इल्म आ चुका है तो नहीं है आपका कोई हिमायती अल्लाह के अलावा और ना कोई मददगार। मज़कूरा आयत में इंसाफ पसंद अहले किताब का ज़िक्र है जिन्होंने हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की और आपका इत्तिबा इख्तियार कर लिया, जिसकी तफसील शुरू में गुज़र चुकी है। इरशाद मुबारक है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही अमन यकफ़ुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आयत मुबारका का लफ्ज़ी तर्जमा अल्लज़ीना जिन लोगों ने आतैनाहुम हमने दी अलकिताबा किताब यतलूनहु उसकी तिलावत करते हैं हक़्क़ा हक़ तिलावतिही उसकी तिलावत उलाइका वही लोग हैं युमिनूना ईमान रखते हैं बिही उसके साथ वमन और जो शख्स यकफ़ुरु बिही इनकार करेगा उसका फ़उलाइका वही लोग हैं हुमुल ख़ासिरून खसारा में पड़ने वाले। आयत मुबारका का मुकम्मल तर्जमा वो लोग जिनको दी हमने किताब वो उसको पढ़ते हैं जो हक़ है उसके पढ़ने का, वही उस पर यकीन लाते हैं, और जो कोई मुनकर होगा उससे तो वही लोग नुकसान में पड़ने वाले हैं। ऊपर की आयत तक बनी इसराइल के मुतालिक जिन ख़ास मज़ामीन का बयान करना मकसूद था वो ख़त्म हुए। फिर तमाम वाक़यात तफसील से याद दिलाने के बाद वही बात नासिहाना अंदाज में इरशाद फरमाई गई कि इन सब बातों को याद दिलाने का असल मकसद तुम्हारी खैरख़्वाही है और तुम्हें इन वाक़यात से इस नतीजे तक पहुँच जाना चाहिए कि तकब्बुर कितनी बुरी खसलत है। उसमें एक ज़रर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 10-20 मुज़र्रतें गिनवा कर फिर आखिर में यह कह दिया गया कि गर्ज़ तकब्बुर बहुत बुरी खसलत है, जिसके लिए इरशाद मुबारक है या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून। आयत करीमा का लफ्ज़ी तर्जमा या बनी इसराइल ए बनी इसराइल उज़्कुरू तुम याद करो निअमती मेरी नेमत को अल्लती जो की अनअमतु मैंने इनाम की अलैकुम तुम सब पर व अन्नी और ये कि मैंने फ़ज़्ज़लतुकुम तुम्हें फ़जीलत दी अला पर अल आलमीना तमाम जहानों में। वत्तक़ू और डरो यौमन वो दिन ला तज्ज़ी बदला ना होगा नफ्सुन कोई शख्स अन नफ्सिन किसी शख्स से शैअन कुछ वला युक़बलु और ना कबूल किया जाएगा मिन्हा उससे अदलुन कोई मुआविज़ा वला तनफ़उहा और ना उसे नफ़ा देगी शफ़ाअतुन कोई सिफारिश वला हुम युंसरून और ना उसकी मदद की जाएगी। आयत मज़कूरा का मुकम्मल तर्जमा ऐ बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी से किसी किस्म का फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना उसको कोई सिफारिश फ़ायदा देगी और ना उसको कोई मदद पहुँचेगी। आगे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ हालात और वाक़यात शुरू हैं, क्योंकि पिछली आयतों से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक बात तो ये है कि यहूदी, ईसाई और अरब के बुत परस्त यानी तीनों गिरोह जिनका ज़िक्र ऊपर से हो रहा है,
سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہی ان کے لیڈر ہیں۔ اس لیے یہاں ضروری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں بتلایا کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، وہ مکمل توحید پرست تھے، اور اس کے علاوہ انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والی بڑی بڑی آزمائشیں کون تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح ان آزمائشوں میں پورے اترے، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی۔ البتہ آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: وَإِذ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم علیہ السلام، رب، ان کا رب، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پوری کر دیں، قَالَ، اس نے فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کا، اماماً، امام، قال، اس نے کہا، واو، اور، من ذریتی، میری اولاد سے، قال، اس نے فرمایا، لا، نہیں، ینالو، پہنچتا ہے، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں، اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں، یعنی نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ان میں بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں غلط فہمی دور کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہوتی ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہلائی گئی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکہ کی خشک وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، اور بلا تأمل، بلا ہچکچاہٹ یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے۔ تب اللہ رب العزت نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر یہ کہا گیا کہ ان کے حق میں جو لوگ ظالم ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی ذکر ہوگا اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی آئے گی۔